بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے جمع کروں گا اور 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 کے 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ کا شاہ سوار بناؤں گا۔ اگر ہوتا تو معجزاتی طور پر ہوتا، کیونکہ ایک رات میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، تو جہاد میں گھوڑوں کی جنگ کی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری طرف ان کو اللہ کی کثرت سے عبادت بھی کرنی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، تو ایک دن وہ گھوڑوں کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ بڑے خوبصورت بڑے بڑے بالوں والے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھنے میں اتنا گم ہو گئے کہ ان کی عبادت کا ایک معمول تھا، وہ معمول اس سے قضا ہو گیا۔ ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ دنیا داری میں اتنا مشغول ہوئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ حالانکہ دنیا داری اللہ ہی کے لیے تھی، تو اٹھ کے سب گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ وہ تو جہاد کے لیے تھے، اب جہاد کیسے ہوگا؟ پھر ماتحت جو آپ کے فوجی تھے وہ بھی تو بنی اسرائیل تھے، ان کی بھی ٹینشن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑے بھی کاٹ دیے اور ٹینشن بھی چل رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ کا شاہ سوار بناؤں گا۔ اپنے خاندان کے 100 بیٹے محاذ جنگ میں لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میرے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور وہ اللہ کی راہ میں مجاہد بنیں گے۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ آج میں 100 بیویوں سے جمع کروں گا اور 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دوں گا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب یہ بھی بہت بڑا دعویٰ تھا کہ ایسا ہوگا، پھر 100 بیٹے پیدا ہوں گے اور 100 بیٹوں کو اللہ کی راہ کا شاہ سوار بناؤں گا، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو 100 بیویاں بھی تھیں، یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے کہ 100 بیویوں سے جمع کرنے بعد صرف ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اور وہ بھی معذور تھا۔ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ مجھ سے کوئی غلطی یا اللہ کی طرف سے کچھ سزا ملی ہے، کیونکہ 100 بیویوں سے ایک ہی بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ چلو 50 ہو جاتے یا 10 بیٹے پیدا ہو جاتے یا 5 ہی پیدا ہو جاتے، صرف ایک ہوا ہے، اور یہ کیسے جہاد کرے گا؟ ان کو اندازہ ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں سارا اپنے اوپر رکھا کہ میں ہوں، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ استغفار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہو جاتی، اور یہ سب بچے جوان ہو کر راہ حق کے مجاہد بنتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا۔ انشاءاللہ نہ کہا، اس بنا پر 15 دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ انشاءاللہ پڑھنے کی بہت برکات اور فضائل آئے ہیں۔ از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب تنی کم موٹی رہ جاتی ہے کہ انہیں سورج کی روشنی اس کے آر پار نظر آنے کے قریب ہوتی ہے، تو ان کا افسر کہتا ہے، واپس چلو، اس باقی دیوار کو ہم کل کھود ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر سے پہلے سے بھی زیادہ انتہائی سخت کر دیتا ہے۔ جب ان کا مقررہ وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی کہ انہیں لوگوں تک پہنچنے دیں، تو وہ کھود دیں گے۔ جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا افسر کہے گا، چلو اس کو ہم کل کھود لیں گے انشاءاللہ۔
وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو اس کی یہ برکت ہوگی کہ جب صبح کو واپس آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جیسی چھوڑ گئے تھے۔ وہ اسے کھود کر لوگوں کے سامنے نکل آئیں گے، پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ لوگ ان سے بچاؤ کے لیے قلعے میں بند ہو جائیں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون سے تر بتر واپس آئیں گے۔ تب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ تب اللہ ان کی گدیوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جن سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور ان پر چربی چڑھ جائے گی۔